بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کوئی شخص بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہو تو یا قادروں کی تسبیح بلا ناغہ پڑھے، انشاءاللہ کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگاؤ، زہر اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ روزانہ مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ روزانہ کھجور کھانے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کو مکھن اور مصری کے ساتھ کھائیں، قوت حافظہ بڑھانے کے لیے بہترین غذا ہے۔ نیل پالش ریموور کا استعمال 1 ماہ میں 2 بار سے زیادہ نہ کریں۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی استعمال کرنے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر گرمی میں سانس پھولنے لگے تو شربت سندل کو پانی کے ساتھ پی لیں۔ سانس پھولنے کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جائفل کا جو شاندہ پینے سے ہاضمے میں لگنے والی پیاس کم ہو جاتی ہے۔ پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھا لینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرغی کی بیماری نہیں ہوتی۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کی سلاد کا استعمال موسم کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ مساج یا مالش سے عضلات مضبوط ہوتے ہیں اور جلد کی عمر بڑھتی ہے۔ انجیر کا استعمال کیا کریں، یہ فالج کی بیماری سے امان دیتا ہے۔ لوکاٹ قبض کی بیماری میں کافی مفید ہے اور اس کا شربت بھی کافی خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ ملک شیک پینے کی وجہ سے اگر طبیعت خراب ہوتی ہو تو ملک شیک میں اسپاغول کا 1 چمچ ڈال کر پی لیں۔ گرمیوں میں گہرے رنگ کے کپڑے پہننے سے گریز کریں، کیونکہ گہرے رنگ کے کپڑے پہننے سے گرمی کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ شہتوت جسمانی الرجی اور دماغی خشکی کے لیے بہت مفید ہے۔ بہی انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ مردانہ صحت کے لیے یہ پھل کافی مشہور ہے۔ حکمت سے وابستہ لوگ اس پھل کا استعمال کافی میڈیسن میں کرتے ہیں۔ چیکو کا ملک شیک نظر کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم کو توانا رکھتا ہے، کیونکہ اس میں گلوکوز کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے۔ گلاب کی پتیوں کو پیس کر اس میں ملائی مکس کر لیں۔ اس مکسچر کو ہونٹوں پر لگائیں، پھٹے ہوئے ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پستے کا استعمال آنکھوں کو چمکدار اور شفاف بناتا ہے۔ جب بھی کوئی کانٹا جیسا یا زخم ہو، اس پر مہندی کا استعمال کیا جائے۔ ہرے رنگ کی سبزیوں میں پروٹین کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ 3 چمچ سرسوں کا تیل، 1 چمچ زیتون کا تیل، 1 اجوائن اور 1 چمچ میتھی دانہ، ان کو گرم کر لیں، پھر ناف پر لگا کر مساج کر لیا کریں۔ پیٹ چند دنوں میں اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ دیسی سنگترے کے چھلکے اتار کر سکھا لیں۔ ان کو پیس کر چہرے پر اپٹن کی طرح استعمال کرنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد اپنے پاؤں کو بھی دھو لیا کریں، اس سے بہت ساری بیماریوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ ہری سبزیوں کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض میں 50% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ پیشاب میں جلن ہو یا جل کر آتا ہو تو کدو کا کثرت سے استعمال کریں۔ 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک اور 1 چٹکی نمک ڈال کر پکا کر چھان کر پی لیں۔ سر درد سے فوری نجات مل جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے اصلی شہد اور بلائی باہم ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے چہرے کے داغ دھبے اور دانے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ باجرے کی روٹی بدن کو بھرپور غذائیت دیتی ہے اور اعصاب کو طاقتور بناتی ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں مریض کو پیاز کاٹ کر اس کی بو سنگھا دیں، مریض ہوش میں آ جائے گا۔ جو شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کے بعد ہر لقمہ کھاتے ہوئے یا شکورو پڑھے تو اس کے رزق اور عزت میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ نہار منہ 1 گلاس پانی پینے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ لمبی زندگی چاہتے ہو تو رات کو اسپاغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پیا کرو۔
دوپہر کو کھانے میں پیاز ضرور کھائیں، اس سے دل کی دھڑکن بہتر کام کرتی ہے۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھائیں۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ منہ پر لگانے سے منہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پسا ہوا ادرک اگر گھٹنوں پر لگا لیا جائے تو گھٹنوں کا پرانے سے پرانا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لمبی زندگی جینی ہے تو روزانہ صبح کو اٹھ کر یہ چیزیں کھا لیا کرو: ناریل اور کھجور۔ جسم میں بھرپور طاقت ڈالنے کے لیے کھانے میں دالوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ پھل کھانے کے بعد اوپر سے پانی پینے سے معدے میں تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے اور سینے کی جلن بھی ہو سکتی ہے۔ جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو اس کے بعد تھوڑی دیر سو جاؤ۔ جب تک پیٹ کی پہلی غذا ہضم نہ کر لو دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے تمہیں 3 دن لگ جائیں۔ جب تک بیت الخلاء نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ کھانا کھا کر پانی پینے سے بہتر ہے کہ زہر پی لو، ورنہ کھانا ہی نہ کھاؤ۔ ہڈیوں میں درد رہتا ہو تو روزانہ شہد کے ساتھ 1 چمچ دار چینی کا پاؤڈر استعمال کریں۔ کاجو کھانا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے اور یہ شوگر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد 1 گلاس دودھ پی لیں۔ پیٹ کے امراض سے نجات ملے گی۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ آپ ہیضہ جیسی بیماری سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو برسات کے موسم میں کچا پیاز کھائیں۔ 15 روز تک روزانہ میٹھی کشمش 1 چھٹانک کھاتے رہنے سے پرانی قبض بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ بند گوبھی کو سلاد میں استعمال کریں، اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ لسوڑا قبض کو دور کرتا ہے اور پیشاب کی جلن سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ آدھا چمچ پسی ہوئی دار چینی، آدھا چائے کا چمچ لیموں کا رس اور 2 کھانے کے چمچ ناریل کا تیل ملا کر بوتل میں رکھ لیں۔ ہاتھوں اور پیروں پر مساج کر کے سو جائیں، ہاتھوں کی صفائی کے لیے بہترین ہیں۔ چہرے کی چھائیاں اور داغ دور کرنے کے لیے لیموں کا رس لگایا کرو۔ صبح نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں بنتی۔ پودینے کا رس پینے سے ہیضہ ختم ہو جاتا ہے۔ دہی کے اوپر والا پانی جگر کو دھوتا ہے، دن میں 1 گلاس ضرور پیا کریں۔ آلو کھانے والوں میں ذہنی دباؤ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھاؤ، موٹاپا دور ہو جائے گا۔ گڑ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پودینے کا استعمال کرنے سے معدے کے امراض کو دور رکھ سکتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو روزانہ پیاز اور لہسن کھائیں اور نہار منہ 1 سیب کھائیں۔ کپڑوں والے صابن سے سر کو دھو لیا جائے تو سر کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی آدھی سے زیادہ بیماریاں کھانا آہستہ اور چبا کر کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔